عبید بھائی پوچھ رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا رجوع ٹھیک ہے کیا؟ اب وہ معتبر عالم نہیں رہے؟ یہ حالیہ جو موضوع چل رہا ہے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم سے ایک غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی پہ حضرت مفتی طارق مسعود، وہ غلطی تھی حضرت مفتی طارق مسعود صاحب، اور غلطی سب نے یعنی اپنوں نے بھی کہا کہ یہ غلطی ہے، چنانچہ اپنوں نے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کو اس پر متنبہ کیا تو مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک مرتبہ رجوع کرا، لوگوں نے کہا یہ رجوع ٹھیک نہیں ہے، دوسری مرتبہ پھر حضرت مفتی صاحب نے رجوع کرا، تو رجوع کرنے کے بعد وہ جو غلطی تھی وہ ختم ہو گئی۔ رہا اس کو گستاخی کہنا، تو بھائی کیا کہنا، قرآن کی گستاخی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیے گستاخی کے لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا نظریہ اور عقیدہ ہے کیا، ان کا قرآن کے بارے میں کیا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ وہ تو عظمت قرآن بیان کرتے ہیں، وہ تو عظمت رسول بیان کرتے ہیں، وہ ہر جگہ جگہ جا کر توحید بیان کر رہے ہیں، تو ایسا کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ قرآن کی توہین کریں، قرآن کی گستاخی کریں؟ تو ان کا ارادہ تو قطعاً کوئی گستاخی بھرے کلمات کہنے کا نہیں تھا، غلطی سے کچھ بات ایسی نکل گئی جو بات حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی، اور ہو سکتا ہے مفتی طارق مسعود نے تفسیر نعیمی سے استفادہ کر لیا، تو انسان ہے مفتی طارق مسعود صاحب، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ان سے غلطی ہوئی، غلطی ہونے کے بعد انہوں نے رجوع کیا، رجوع ہونے کے بعد مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب کسی کو مفتی طارق مسعود صاحب کو اس مسئلے کے تعلق سے الزام دینا بالکل صحیح نہیں ہے۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ کیا ہی نہیں، تو گویا کہ وہ چیز جب انہوں نے توبہ کر لیا، رجوع کر لیا، تو اب گویا کہ وہ چیز ان سے صادر ہی نہیں ہوئی، جب ان سے صادر ہی نہیں ہوئی اس کے بعد ہم الزام دیں، یہ بالکل مناسب نہیں۔ یہی مفتی طارق مسعود صاحب سے ہمیں ایک اور عبرت اور ایک اور نصیحت ملتی ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے ایسے علماء موجود ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں، اور غلطیاں کرتے ہیں، ان کے شیخ نے ایک لکھنؤ کے صاحب تھے، ان کے شیخ نے ان کو متوجہ کیا کہ تم سے یہ غلطی ہو گئی، تو وہ اپنے شیخ کو ہی مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں کہ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں اور مسئلے پہ گفتگو کریں، بڑوں کی بات ماننا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ بھرے مجمع میں کوئی غلطی کرتے ہیں اور بند کمرے میں ایک تحریر لکھ دیتے ہیں کہ یہ رجوع ہو گیا، اور پھر رجوع کے بعد دوبارہ پھر وہی چیز دہراتے ہیں۔ تو ہمیں ان سے سیکھ لینا چاہیے کہ اس بندے سے، مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم سے ایک غلطی ہوئی تو انہوں نے ویڈیو پہ آ کے معافی مانگی، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دوبارہ وہ اس طرح کے کلمات کو نہیں دہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے جب غلطی کی معافی مانگ لی تو امید تو یہی کہ نہیں دہرائیں گے۔ دیکھیے ایک بات حقیقت ہے، دیوبندی انسان ہے، اہل سنت والجماعت بھی انسان ہے، اور غلطی انسانوں سے ہوتی ہے تو دیوبندیوں سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ البتہ دیوبندیت کی ایک شان یہ ہے کہ دیوبندیوں کی غلطی چلتی نہیں ہے یا چلنے نہیں دی جاتی ہے۔ اہل حق علماء دیوبند کی شان ہی یہی ہے کہ اگر اپنوں سے بھی غلطی ہو جائے تو اپنوں کی غلطی کو بھی ٹوکتے ہیں، چنانچہ ہمارے علماء نے غلطی کو ٹوکا اور مفتی صاحب نے اس پر رجوع کر لیا تو مسئلہ کوئی نہیں رہا، وہ معتبر عالم ہے۔ بھائی بے شک وہ معتبر عالم ہے، اب تک کے جو ان کے نظریات ہیں اس سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے وہ معتبر ہیں، اور انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں اور کافی لوگوں کو متاثر کیا ہے، اور عوام میں ان کا کام ہے اور عوام ان کی طرف رجوع کرتی ہے، تو بہرحال ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کی حفاظت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو عوام میں بڑا مشہور ہو جاتے ہیں، تو بہت سے لوگ وہ نظریہ بھی جاتے ہیں، کچھ لوگ ان کو اوپر نظر لگا دیتے ہیں کہ جنہیں اچھی طریقے سے کیسے جی رہے ہیں، 4 شادی ہیں، کھانا پینا ہے، مدرسے میں پڑھا بھی رہے ہیں، گھوم بھی رہے ہیں، دعوت و تبلیغ بھی کر رہے ہیں، تو نظریہ دیتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، کچھ جادو وادو بھی کر دیتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسی شخصیات جو عوام میں کافی زیادہ مقبول ہوتی ہیں وہ ان حرکات کی وجہ سے بھی متاثر ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، خاص طور سے جو ان کے خلاف ماحول بنایا جا رہا ہے اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ شریروں کے شر سے حضرت مفتی صاحب کی حفاظت فرمائے۔